اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی اللہ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک ایسا پیغام اور ایک ایسا پیام وحی کی صورت میں بنا کے بھیجا ہے کہ جو انسان بھی اس قرآن سے تمسک اختیار کر دے گا یہ قرآن اسے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید الہی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کے بہت سے ظاہر ہیں، بہت سے باطن ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، ان تمام پیچیدگیوں کے ہوتے ہوئے پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کا نظام یہ قرار دیا کہ اس نے تنہا قرآن مجید کو انسان کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پروردگار جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے، جب اس نے قرآن مجید کو بغیر وارثوں کے کافی نہیں سمجھا تو پھر انسان اگر خود سے قرآن کو کافی سمجھ لے تو یہ اس کی اپنی عقل کی مار تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا قرآن مجید کے ساتھ علم والوں کا تذکرہ کیا، وارثوں کا تذکرہ کیا۔ کبھی وہ ان کو مصطفیٰ کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی وہ ان کو اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی اوت العلم کہہ کے یاد کرتا ہے، اور کبھی راسخون فی العلم کہہ کے یاد کرتا ہے۔ یہ قرآن کے اسرار و رموز ہے۔ قرآن مجید کبھی بھی شخصیات کے مسئلے میں نہیں پڑھتا، قرآن قاعدے کی کتاب ہے۔ قرآن شخصی بحث میں نہیں پڑھتا، قرآن ایک اجمالی قاعدہ بیان کر دیتا ہے، جو اس قاعدے پہ پورا اتر جائے وہ اس منصب کا حقدار قرار پا جاتا ہے۔ اب بہت آسان تھا، اللہ کہہ دیتا کہ اس قرآن کی تعویل اہل بیت جانتے ہیں، لیکن نام نہیں لے دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ویسے ہی اہل بیت کی تعداد کو گھٹائے بڑھائے چلے جائیں گے، لہٰذا تعداد نہیں بتائی بلکہ صفت بتا دی کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں، علم میں پیوست ہوتے ہیں، علم میں راسخ ہوتے ہیں، ان کی صفت بتا دی۔ اب جو بھی قیامت تک علم میں راسخ رہے گا یقیناً وہ قرآن کا وارث قرار پائے گا، اور سوائے ائمہ اہل بیت کے کوئی قرآن کے علوم میں اور علوم الہی میں راسخ نہیں مل سکتا۔ جو ملے گا وہ پڑھ کر سیکھنے والا ملے گا، پڑھ کر بھول جانے والا تو ملے گا، مگر وہ نہ ملے گا کہ جو بغیر دیکھے زمین کی خبریں دے دیتا ہو، بغیر پوچھے غیب کی خبریں دے دیتا ہو، وہ کائنات میں سوائے علی کے کوئی اور نہ ملے گا۔ اور میں کل یہاں پہ گفتگو کو ہم نے روکا تھا کہ علی
خود یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ جو کچھ خبریں تمہیں دیتا ہوں، جو کچھ یہ میں باتیں کرتا ہوں، یہ مجھ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس نبی کے لعاب کا یہ عالم ہے کہ اس نبی کا لعاب جو علی بچپن میں پیے، اس کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے، تو کیا وہ نبی علم کے مرتبے میں کم ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم اللہ نے رسول کو دیا، اور کل جہاں گفتگو ہم نے روکی تھی وہیں سے آج گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ اس 5 روزہ سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ والعصر کو عنوان قرار دیا تھا، اور قرآنی قسمیں اور اس کی حکمتیں یہ ہمارا عنوان تھا، اور اس سلسلے کی آج تیسری ملی زدہ ہے کہ جس میں 2 مرحومین کے سلسلے کا حصہ بھی شامل ہے، ان کا 20 سال ثواب شامل ہے۔ پروردگار ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، جن کے نام سر مجلس لیے ان سمیت ہمارے تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام آیات اعظام، بالخصوص آیت اللہ سعید الحکیم اللہ مقاموں کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ ان سب کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ وعجل فرجہ۔ تو اب دیکھیے عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا 2 روزہ سلسلہ گفتگو آج اس مقام پہ رکا تھا کل، کہ اللہ قرآن مجید میں جس چیز کی بھی قسم اٹھاتا ہے وہ حکمت اور مصلحت کے تحت اٹھاتا ہے، اور وہ ہر کسی چیز کی قسم قرآن میں نہیں اٹھاتا ہے پروردگار، اللہ صرف اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جو اس کے نبی سے منسوب ہو۔ 2 روزہ گفتگو کا نچوڑ یہ تھا، جو بھی، کیونکہ وہ کائنات میں جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ محبت کی وجہ سے اٹھاتا ہے، اور کائنات میں اسے محمد مصطفیٰ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ تو اب جو بھی قسم اللہ اٹھائے گا وہ اس کے نبی سے منسوب ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی نسبت اس کے نبی سے ضرور ہوگی۔ اسی طریقے سے کل ہم نے سورہ والشمس پہ بات کو لا کے روکا تھا، اور پھر سورہ والنجم تک ہم پہنچ رہے تھے کہ اللہ نے چاند اور سورج کی جب قسم کھا لی تو اس کے بعد پروردگار نے ایک اور قسم کھائی اور فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر رہا تھا۔ اب دوبارہ ستارے کی قسم پروردگار قرآن مجید میں کھا رہا ہے۔ ستارہ ایک نہیں ہے، کئی لاکھوں کی تعداد میں نہ جانے آسمان پہ ستارے موجود ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گر رہا تھا۔ میں کہوں پروردگار جب آسمان پہ تھا تب تو نے قسم کیوں نہ کھائی؟ تو خدا کا جواب آئے گا ہم آسمان پہ ٹنگے رہنے والوں کی قسم نہیں کھاتے، جو کہیں گر کر بڑا ہونا سیکھے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اب پوچھیے نا پروردگار سے بارے لہا، جو گرا پڑا ہو اس کو تو ہم منہ نہیں لگاتے، یہ گرتے ہوئے ستارے کی قسم تو نے کیسے اٹھائی؟ تو پروردگار جواب دے گا کہ یہ مت دیکھو گر کون رہا ہے، یہ دیکھو کس کی چوکھٹ پر گر رہا ہے۔ چونکہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ وہاں ستارہ گرا تو قسم کے قابل بنا، لہذا اللہ نے قرآن میں فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر رہا تھا۔ اللہ نے سورہ والنجم کے اندر قسم اٹھائی، اور یہ سورہ مکمل طور پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس کی ابتدائی 2 آیتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ گر رہا تھا، اور صرف گرنے کی قسم نہیں کھائی، جس جگہ گرا اس جگہ کی بھی قسم کھائی۔ اب میں کیا کروں، یہ تو قرآن مجید ہے، جائیں سورہ واقعہ پڑھیں قرآن مجید کے اندر، سورۃ الواقعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم، پھر قسم آ گئی، فلا اقسم بمواقع النجوم انه قسم لو تعلمون عظیم، اللہ انه لقسم لو تعلمون عظیم، اللہ کہتا ہے ہمیں قسم ہے ستارے کے گرنے کی جگہ کی، ہمیں قسم ہے ستارے کے گرنے کی جگہ کی۔ وہ ستارے مسجد کے صحن میں نہیں گرتے ہیں، ستارے مدرسوں کی چھتوں پہ نہیں گرتے، ستارے کسی مفتی کے صحن میں بھی نہیں گرتے، ستارے صرف کائنات میں علی کی چوکھٹ پر ہی گرے، کہیں اور نہیں گرے ہیں۔ اس کا بھی فلسفہ سمجھ لیجئے۔ آج انسان سیاروں پر جا رہا ہے، آج سیاروں کے رستے ڈھونڈ رہا ہے، آج ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے فاصلے کو ناپ رہا ہے، آج مختلف سیاروں پر زندگی تلاش کر رہا ہے انسان۔ کون سے ان کی بنیاد پر؟ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، زیادہ علم نہیں دیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تھوڑا سا علم دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اس کو بڑھا دیا ہے، تھوڑا سا ہی دیا ہے۔
تو انسان جب تھوڑے سے ان کی بنیاد پر ستاروں پہ جا سکتا ہے تو فیصلہ تو ہو گیا میرے عزیزوں. جسے رسول نے باب مدینۃ العلم کہہ دیا ہو، اب وہ ستاروں پہ نہیں جائے گا بلکہ ستاروں کو دروازے پر بلایا کرے گا. اس لیے کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے. یہ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو بلائیں گے، اور کبھی ستارے کو سجدہ کرا کے بتائیں گے کہ یہ کائنات میں سب ہماری وجہ سے بنا ہے اور ہمارے تابع ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والنجم، قسم ہے ستارے کی، جب وہ گر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ستارہ آسمان پہ رہ جاتا تو اس کی قسم نہ کھاتا پروردگار. ستارے کی قسم اس وقت کھائی جب ستارہ علی کے دروازے کی طرف گرا. آئیے پھر قرآن کے سورہ کی طرف چلیں. سورہ مبارکہ ہے بلد، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے. اللہ نے وہاں پہ بھی قسم اٹھائی اور وہ پورا سورہ قسم پر مبنی ہے. ارشاد ہوا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقت الانسان من قبل. 4 آیتیں میں نے پڑھی. اللہ کہتا ہے قسم ہے اس شہر مکہ کی. مکے والوں کی قسم کھا لی پروردگار نے، مکے کی قسم کھائی ہے. اب وہ قرآن میں کربلا کی قسم نہیں کھاتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مکے کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد. میں نے کہا پروردگار مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے نا کہ وہاں پہ تیرا گھر ہے. اللہ نے کہا نہیں، ہم اپنے گھر کی وجہ سے قسم نہیں کھاتے. میں نے کہا پروردگار کیا حجر اسود کے پتھر کی وجہ سے قسم کھاتا ہے؟ کہتا نہیں، حجر اسود کی وجہ سے بھی ہم نے مکے کی قسم نہیں کھائی. میں نے کہا کیا صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے قسم؟ کہتا ہے نہیں. زمزم کی وجہ سے قسم؟ کہتا ہے نہیں. مزدلفہ و عرفات و مینا کی وجہ سے؟ کہتا ہے نہیں. ان ساری چیزوں کا ہونا برحق ہے مگر ہم قسم ان کی وجہ سے نہیں کھاتے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حبیب ہم تو مکے کی قسم اس لیے کھاتے کیونکہ آپ مکے میں رہتے ہیں. وانت حل بهذا البلد. حلن اس کے 2 معنی علماء نے دیے. یا تو حلن یہ حلت سے نکلا ہے جو حرمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، یا حلن حلول سے نکلا ہے جس کا معنی ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز میں سما جانا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہی ہوگا قسم ہے مکہ کی در حالانکہ آپ مکے میں سمائے ہوئے ہیں. تو میں نے ابھی تو کہا تھا کہ اللہ ہر اس شے کی قسم کھاتا ہے جو محمد سے منسوب ہوتی چلی جائے. چونکہ مکے میں اب اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مکے میں میرے ساتھ شرک ہوتا تھا، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ 360 بتوں کو میرے گھر میں لا کے رکھا گیا، لیکن اللہ نے بس یہ دیکھا جہاں آمنہ کا بیٹا رہتا ہے ہم اس کی وجہ سے شہر کی قسم کھا لیتے ہیں. اب میں پوچھ رہا ہوں تاریخ دانوں سے کہ کتنے سال میرا نبی مکے میں رہا؟ تو سب نے کہا وہ 10 سال رہا، پھر مکی رسول مدنی بن گیا. تو میں نے کہا فیصلہ کر کے بتاؤ جس سال میں جس شہر میں 10 سال میرا نبی رہ جائے وہ شہر تو قسم اٹھانے کے قابل بن جائے، اور جس گود میں 12 سال ابو طالب نے پروان چڑھایا ہو کیا وہ گود اس لائق نہیں کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا جائے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسمیں چل رہی ہیں. میں نے کیا تھا نا یہ واو قسم کا ہے، والعصر قسم زمانے کی، واو قسم کا ہے. لا اقسم بهذا البلد ڈائریکٹ قسم کھائی پروردگار نے، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہ جائے کہ اللہ نے مکے کی قسم صرف اس لیے کھائی اس کا نبی وہاں میں رہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شہر نبی کی نسبت سے قابل احترام بن سکتا ہے تو کیا جو گود نبی کو پال رہی ہے وہ تمہاری گود جیسی ہو جائے گی؟ چونکہ گود محترم تھی اسی لیے قرآن نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، پناہ تمہاری ہے مگر نام ہمارا چلے گا. کیا ہم نے تمہیں فآوا فرسٹ پرسن صیغہ متکلم علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تجھے یتیم پا کر ہم نے پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب کی ہے مگر نام پروردگار اپنا لے رہا ہے. اس لیے کہ خدا کبھی کافروں کی گود کو اپنا نہیں کہتا، خدا کبھی کافروں کے حصار کو اپنا حصار نہیں کہتا. آیت آگے بڑھ رہی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور اب تیسری آیت ووالد وما ولد. قسم ہے ایک باپ کی اور قسم ہے ایک بیٹے کی. قسم ایک باپ کی. کرتے رہے سارے باپ قیامت تک فخر، اللہ تو ایک باپ کی قسم کھا رہا ہے، سب کی قسمیں نہیں کھا رہا ہے. ووالد وما ولد، واو قسم کا ہے، قسم والد کی قسم ولد کی.
اب 35,000 تفسیریں ہیں نور کے سافٹ ویئر میں، تو میں کہاں 35,000 تفسیریں کھنگالتا پھروں؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ 35,000 تفسیروں کو جا کر کھنگالے کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا؟ قرآن کا کانٹیکس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب اللہ کانٹیکس میں بات کر رہا ہے ہمیں قسم مکہ کی، کیونکہ مکہ میں آپ رہتے ہیں، پھر کہا قسم ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی، تو تفسیروں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اتنا دیکھو مکے کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے، تو باپ صرف ابو طالب ملے گا، بیٹا صرف علی بن ابی طالب ملے گا اور کوئی نہیں ملے گا۔ توجہ فرمائی، ووالد وما ولد، قسم ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی قسمیں کھائیں پروردگار نے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان من کبد، انسان کو تو ہم نے بڑا مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑا مشکلیں جھیلنے والا ہے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد پیغام کیا دے رہا ہے؟ اسی طریقے سے کہا والتین والزیتون، یہ عربی والا تین ہے، گنتی والا تین نہیں ہے، حالانکہ لکھا ہوا بھی تین کی طرح ہے، قرآن میں لکھا ہوا بھی تین ہی کی طرح ہے تاکہ نقطوں کے ساتھ۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ 1000 قسم کے میوے ہیں ہمارے ملک میں، سب کو چھوڑ کے قسم کھاتا ہے انجیر کی۔ والتین، انجیر کی قسم، زیتون، زیتون کی قسم، والطور سینین، پہاڑ طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، پھر کہتا ہے امن والے مکے کی قسم۔ 4 قسمیں ہیں دیکھیں یہاں پر، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پیغام دے رہا ہے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں قسم ہے ہم نے انسان کو بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑے اچھے طریقے پہ پیدا کیا۔ تقویم، ہم نے انسان کو مستقل پیدا کیا ہے، انسان کو ہم نے اونچا نیچا لگا اور بغیر کسی اندازے کے پیدا نہیں کیا، ہم نے ہر انسان کو ایک یونٹ پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق تھا۔ کسی انسان کی آنکھ کو ذرا سا اوپر نیچے نہیں بنایا، کسی کے کان کو اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں لگایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو پیدا کیا تھا بالکل احسن درجے پر۔ پھر کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستیوں کی جانب بھی دھکیل دیں گے اور پستیوں سے صرف اسے بچائیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے اسے پستیوں سے بچایا جائے گا۔ یہ بھی قسم ہے۔ والتین، انجیر کی قسم، وہی انجیر کہ جس کی زیارت فقط ہم کرتے ہیں جاتے ہوئے، اس کو کھانے کی بساط نہیں آدمی کے اندر ہے، اتنی مہنگی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، شفا ہے، تقریباً امراض میں شفا ہے انجیر۔ اور زیتون کے تو کیا کہنے، لیکن پروردگار سمجھ میں نہیں آیا۔ اور کئی قسم کے تیل تھے، کئی قسم کے بیج تھے، یہ زیتون میں ایسا کیا لگا ہوا ہے، انجیر میں ایسا کیا لگا ہوا؟ کھجور کی قسم کھا لیتا، کھجور تو عربوں کی بڑی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی مصلحت ہے۔ اب جب تفاسیر میں جا کر دیکھا تو ان 4 قسموں میں آپس میں ریلیشن ہے۔ یاد رکھیں جب میں تقریر میں بیدو کے جملے نہیں پڑھتا تو اللہ قرآن میں بیدو کی باتیں کیسے کرے گا؟ کانٹیکس کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آؤٹ آف کانٹیکس کچھ پڑھنا شروع کر دوں تو سب کہیں گے بہت اچھی پڑھی، لیکن پتہ نہیں کہاں کی پڑھ رہے تھے، کہیں کچھ بول رہے تھے کہیں کچھ بول رہے تھے۔ تو کانٹیکس بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ 4 قسمیں بظاہر دکھنے میں الگ الگ نہیں ہیں، لیکن الگ نہیں ہے، چاروں کا ریلیشن ہے۔ سب سے پہلے کہا والتین، قسم ہے انجیر کی۔ انجیر وہ غذا ہے کہ جو زمین پر آتے ہی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کھائی۔ والتین، اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ انجیر کی قسم نہیں ہے، غذا کی قسم ہے، کھانے کی چیز۔ پھر اس کے بعد کہا والزیتون، اور زیتون کے پتے ایک زمانہ تھا کہ ستر پوشی کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو جب آدم زمین پر آئے تو چونکہ جنت کے لباس وہی رہ گیا تھا، جنت کے لباس ساتھ نہیں آیا تھا، ضروری تھا کہ ستر پوشی کی جائے، تو زیتون کے پتوں سے ستر پوشی کی۔ تو انجیر بنی غذا، زیتون بنا لباس۔ زندگی کی ضروری چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کے اندر، انسانی زندگی کی بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا نعرہ لگا کر عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کھانا، کپڑا، اور کیا تھا وہ تیسرا؟ مکان۔ والطور سینین،
طور سین و سینا وہ پہاڑ ہے کہ جسے آدم نے آ کر اپنے مکان کے طور پہ استعمال کیا، جس پہاڑی پر اترے۔ اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں سری لنکا میں، لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے آدم کی قبر علی کے برابر میں ہے، رہتے کہاں تھے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کہیں تو رہتے ہی ہوں گے، جب زمین پہ آئے تھے تو کہیں تو رہتے ہی ہوں گے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں، کہاں رہتے تھے اتنا ہمیں پتا ہے علی کے پاس ہے۔ السلام علیکم وعلی جارک آدم و نوح علیہ السلام، سلام تم پر اور تمہارے دونوں پڑوسیوں پر، جس کے پڑوسی نبی ہو وہ کسی اور کے برابر میں لیٹنے کی خواہش نہیں کرتا ہے، جس کے برابر میں لیٹنے کی خواہش نبی کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ توجہ کریے آپ، ایک آدم ہے ایک نوح ہے، یہ دو بندے نہیں ہیں، ایک ابو البشر ہے ایک ابو شریعت ہے، ایک بشریت کا باپ ہے ایک شریعت کا باپ ہے، ایک سے بشریت چلی ہے ایک سے شریعت چلی ہے، دونوں علی کے برابر سو رہے، دونوں علی کے برابر سو، اور جب جب علی کو سلام کیا جائے گا تب تب آدم اور نوح کو سلام کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ چار قسمیں جو ہیں ان میں آپس میں ریلیشن ہے، انجیر غذا کے طور پر، زیتون کے پتے سترپوشی کے طور پر، طور سینا کا پہاڑ رہائش کے طور پر، اور بہذا البلد الامین۔ ظاہر ہے کہ آدمی شہروں میں بستا ہے جنگلوں میں نہیں بستا ہے، اس لیے شہر کی قسم کھا کے بتائی کہ انسان فطری طور پر آبادی میں رہنے کا قائل ہے، بربادی میں رہنے کا قائل نہیں ہے۔ پلاٹ سب کے ہوں گے نوری آباد کے بعد، لیکن رہتا کوئی بھی نہیں ہے، جب آباد ہوگا تب جا کے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فطرتاً سوشل پیدا کیا ہے، سماجی معاشی پیدا کیا ہے، اکیلے رہنے والا پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ چار قسمیں نہیں ہیں، یہ انسان کی زندگی کا منصوبہ ہے، انجیر غذا، زیتون لباس، طور سینا رہائش اور مکہ شہر، چار قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی کمال یہ ہے کہ پروردگار صرف شہروں کی قسمیں نہیں کھا رہا، صرف آسمان پر چاند سورج ستارے کی قسمیں نہیں کھا رہا، جب میدان میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا تو پورا سورہ گھوڑوں کے نام پہ اتارا، والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات ضبحًا، قسم ہے ہمیں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، قسم ہے ان کے پیروں سے نکلتے ہوئے چنگاری کی، قسم ہے ان کے نتھروں سے نکلتی ہوئی سانس کی۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب قرآن کا گھوڑا کسی گدھے کو سمجھنا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ تو قرآن کا گھوڑا ہے۔ اب قرآن کا گھوڑا کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہے تو وہ گدھا ہے، اس کا مطلب اسے اللہ کا کہنا سمجھ نہیں آ رہا۔ والعادیات ضبحًا، واو قسم کا ہے، والعادیات ضبحًا، ہمیں قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی۔ یہ وہ گھوڑے نہیں ہیں جو سوار کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جو مجاہد کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ علی کے گھوڑوں کی قسم، علی کے گھوڑے کی قسم، نہ علی نے کبھی گھوڑے کو چھوڑا نہ گھوڑے نے کبھی علی کو چھوڑا، ورنہ تاریخ میں ایسے ایسے گھوڑے بھی ملے کہ پہنچ جاتے تھے، لشکر کہتا تھا ہم کیا کریں، سردار پہلے پیچھے آ گیا، سردار کہتا تھا میں کیا کروں، لشکر پیچھے نہ چلا گیا۔ ایسے ایسے سلمہ اسلام کو نصیب ہوئے، اور علی اسے کہتے ہیں جس نے کبھی لشکروں پہ اعتماد ہی نہیں کیا، جو اپنی ذات میں لشکر ہو اور دنیا کے لشکروں پہ اعتماد کب کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، والعادیات ضبحًا، پورا سورہ قرآن میں موجود ہے۔ مجاہدین کے دوڑتے ہوئے سرپٹ گھوڑوں کی قسم کھائی پروردگار نے، اور قسمیں رکی نہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ دیا تھا سورہ نساء کی آیت، اور بات کو نتیجے پہ لے جا کے روکتے نہ ہے۔ سورہ نساء قرآن کا تیسرا سورہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قسمیں بہت طرح کی ہیں، لیکن اس نے اپنے رسول کی محبت میں بڑے پیارے انداز کی قسم کھائی، فلا وربک، یہ واو قسم کا ہے، فلا وربک، ترجمہ کروں گا لطف آئے گا آپ کو۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا فلا وربک، حبیب ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول قرآن کی آیت میں، فلا وربک، حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ رکھو قرآن سر پہ اور کہو زبان سے کہ آدم کا رب نہیں ہے، کہو کہ وہ نوح کا رب نہیں ہے، کہو کہ وہ موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک کا رب نہیں ہے، اما سب کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ حد یہ ہے کہ خاطی اور نافرمانوں کا بھی رب وہی ہے، سب کو پال رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ رب ہم سب کے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی قسم کہ ہم تجھے پال رہے ہیں، تجھ سے
سے بڑی محبت ہے. فلا وربک، قسم کھائی، اور جب قسم کھا چکا تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. توجہ رکھیے گا جناب گرامی. بھائی وہ جس نے ایمان کو بھیجا جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تو آپ کاہے کا زور لگائے جا رہے ہیں؟ آپ کاہے کو تقریریں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. اچھا اگر یہ آیت یہیں تک پڑھ دوں تو سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا پیغام دے کر جا رہے ہیں. آیت رکی نہیں یہاں پر. ہم آیتیں کھانے والے لوگ نہیں، ہم آیت پوری پڑھتے ہیں. لیکن میں تو ابھی سمجھا رہا ہوں. فلا وربک، حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اس وقت تک یعنی کنڈیشن آ رہی ہے آگے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلے نہ کرائیں. یہ ہے قرآن مجید، اور یہ ہے اسلام کی سپیریئر اتھارٹی رسول اللہ. سپیریئر اتھارٹی اسلام کی رسول اللہ ہے. جھگڑا تمہارے گھر کا، تمہارا نجی کیس، حل کراؤ میرے رسول سے. بھائی ممکن ہے کہ میرے معتقدین اگر میرا احترام کرتے ہیں، لیکن میں اگر ان کے نجی معاملات میں دخل اندازی کروں تو دوسری تیسری بات کو کہہ کے مولانا آپ کی بڑی عزت ہے مگر آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولانا کی اپنی عزت بچانے میں ہی خیر جانے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ جانیے، آپ کا معاملہ جانیں. لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں چلے گا. یہاں جھگڑا تمہارا ہوگا، تمہیں آنا پڑے گا فیصلہ کرانے محمد کے پاس. آپشن نہیں ہے، آنا پڑے گا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب جھگڑے ان کے ہوں، فیصلہ تم کرو. اگر اپنے جھگڑوں میں توجہ رہے، ایک ہی آیت کے جملے کو پکڑیے گا، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے. روایت میں راوی مغالطہ کر سکتا ہے، آیت میں مغالطہ نہیں ہوتا ہے. راوی کو نشان ہو جاتا ہے، راوی بعض اوقات روایت کو خلط مت کر دیتا ہے، مکس اپ کر دیتا ہے. یہ تو آیت ہے، جو ہے وہ ہٹا لے. اللہ کہہ رہا ہے جھگڑا ان کا ہو، فیصلہ تم کراؤ. اچھا اب دیکھیے فیصلہ تو کرا لیا، لیکن ممکن ہے کسی کا دل بھاری ہو رہا ہو، تو آگے جا کر کہا وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ان سے کہو صرف فیصلہ نہ کرائیں، جو فیصلہ تم کر دو اسے دل سے ماننا بھی ضروری ہے. پتہ چلا جو گردن ہلائے وہ مومن نہیں ہے، جو زبان کے ساتھ دل ملائے وہ مومن ہے. یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے، یہ تو قرآن کا قاعدہ آ گیا نا. سورہ نساء کی آیت پڑھ دی. بڑا شوق ہے قرآن سننے کا، تب سنیے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں ہم کل سے، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھیں گے ہم بھی کچھ، ہم بھی قرآن پڑھیں گے. لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلے میں تو سے جھگڑا نہ کرائیں. تو اب میں اگر دوستوں سے پوچھوں جوانوں سے کہ ایک لائن میں مومن کی تعریف لکھ کے دیں تو اسی آیت کا ترجمہ لکھ دیں نیچے. آپ مومن کی تعریف کیا ہوئی؟ اسی آیت کا ترجمہ لکھ دیں. وہ جو اپنے فیصلوں میں نبی سے جھگڑا کر، اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کرائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. یہی جواب ہے. میں آپ سے کہوں مومن کون؟ آپ کہتے ہیں مولانا اسی آیت کا ترجمہ، جو اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کرائے وہ مومن. اب میں بڑا باریک سا جملہ کروں گا اور اس کی حساسیت میں آپ ہی نے سمجھنا ہے. قرآن نے کہا تھا مومن وہ جو اپنا جھگڑا نبی سے سلجھائے، اور اگر کوئی بدبخت نبی سے ہی جھگڑا کر لے تو وہ کہاں جائے؟ اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ مجھے بتاؤ بھائی. قرآن تو کہہ رہا تھا جو نبی سے جھگڑوں کے حل کرائے وہ مومن ہے، اور اگر کوئی بے وقوف نبی سے جھگڑا کر لے اب کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ تو رسول ہے، اب کیا سٹی کورٹ میں دھکے کھائے گا؟ سپریم کورٹ تو رسول تھا، سپیریئر اتھارٹی تو محمد تھے. ان سے جھگڑا کر لیا، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اب دوسری کہاوت ہے وہ منبر پہ پڑھنے جیسی نہیں ہے، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن نے تعریف بتائی مومن کی، فلا وربک لا یؤمنون. دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے دل سے کسی کو مان لینا. مجبوری میں تو سب سلام علیکم وعلیکم السلام کر دیتے ہیں. دل کا جھکنا بڑا مرحلہ ہے، اور اللہ کا زور اسی بات پر ہے کہ گردن نہ ہلاؤ، اہل بیت کے سامنے سر جھکاؤ. اس کا زور اسی بات پر ہے کہ سر بھی جھکاؤ دل بھی جھکاؤ. اسی لیے پورے دین کا بدلہ
نمازوں کو نہیں بنایا، ان کی محبت کو بنایا۔ پڑھتے رہو، نمازیں کرتے رہو، محنتیں کرو، مشقتوں میں مشقتیں قبول جبھی کروں گا جب ان کی محبت ساتھ لے کر آؤ گے، ان کی محبت ساتھ لاؤ۔ توجہ رکھیے گا، میں سمیٹنا ہوں اور نتیجہ خیز مقام پہ لائی گفتگو کو چھوڑتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سورہ نساء کی آیت مومن کا کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا کہ جو اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کرائے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے فیصلے اللہ کے رسول کرتے تھے اپنے زمانے میں، امیر المومنین نے فیصلے کی، ہر امام اپنے زمانے میں فیصلہ کرتا تھا۔ وہ آج تک مسجد کوفہ کے سائڈ پہ جگہ ہے دقت القضا، اس کے واقعہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ مولا علی وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، رسول اللہ بھی فیصلے کرتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، یہودی بھی اپنے فیصلے رسول سے کرانے آتے تھے۔ یعنی یہودی تھے مگر یہ پتہ تھا کہ یہ جو کہہ دے گا صحیح ہوگا غلط نہیں ہوگا، یہودی فیصلہ کرانے آتے تھے۔ ایک یہودی کسی قضیے میں پیغمبر کے پاس فیصلہ کرانے آیا، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، جب فیصلہ کرا چکا تو چونکہ یہودی تھا، فیصلہ کرا کے باہر نکلا، کیس کو پڑھنے لگا، دل میں کہتا ہے مزہ نہیں آیا۔ یعنی یہاں تو فیصلہ بھی مطلب کا چاہیے، مطلب کا ہو تو عدالت عالیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، ورنہ وہ عظمیٰ نہیں ہے۔ تو فیصلے کو پڑھا، ان کے دل میں خیال آیا یہودی کے، چلے اب مجھے نہیں پتا، جو روایت ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کے پاس سے نکلا اور پہنچا خلیفہ ثانی کے پاس، حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ میں ابھی محمد کے پاس سے آیا ہوں اور میں نے ان سے فلاں فیصلہ کرایا تھا، آپ اس قضیے کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا دوبارہ بول، پہلے کہاں گیا تھا؟ کہا نبی کے پاس گیا تھا۔ کیا محمد نے فیصلہ کر دیا؟ کہا نبی اس کیس میں فلاں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو جلال کے تو تھے ہی، دربار کے حجرے سے اٹھے، جلال کے عالم میں گئے، وہ لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور کہا تیری گردن مار دوں گا اگر محمد کے فیصلے میں میرا فیصلہ مانگا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ نبی کے فیصلے کو کہیں پہ ریٹ نہیں کیا جا سکتا، کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی اتنی بڑی عدالت کے بعد اب جا رہا ہے تو کون کرے گا فیصلہ؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر نبی کا فیصلہ لے کے دوبارہ آیا اب تو چھوڑ رہا ہوں، اب گردن اڑا دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ بزرگوں سے یہ پتہ چلا کہ جہاں نبی کسی چیز کا فیصلہ کر دے وہاں بڑے بڑوں کا فیصلہ نہیں چلتا۔ تو دیکھیے غدیر ہے میں نے نبی کا فیصلہ، اب غدیر کو جو چیلنج کرے اس کی سزا وہی ہے جو سزا یہودی کے لیے مقرر کی گئی ہے، جو نبی کے فیصلے کو چیلنج کرے کیا اس کی سزا یہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو مومن بن کے فیصلوں کو دل سے ماننا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ہم نے ائمہ اہل بیت کی امامت کا اقرار کیا ہے، ہم نے ان کو امام مانا ہے، تو جو ان کا حکم ہو اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دینا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے دل میں ایسا ہو جاتا تو یوں تھا، تھوڑا سا ہو جاتا تو کیا تھا، نہیں ایسا نہیں، جو مولا نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اسی کو کامل مومن کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ قدم قدم پہ پروردگار نے جو قسمیں کھائیں، ان قسموں کا فلسفہ یہی تھا کہ ان قسموں کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے پیغام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چونکہ دو مومنین کی مجلس بھی ہے تو میں دو جملے اپنی اصلاح نفس کے لیے اور تربیت نفس کے لیے کہتا چلا جاؤں، اور تبرکاً دوستوں کو ہتیا کر رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو انسان کے لیے زندگی اور موت کا سفر رکھا نا پروردگار نے، اور قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، گزرتا ہوا ہر لمحہ زندگی خسارے میں گزر رہا ہے۔ قدم قدم پہ ہر آدمی آنے والے ہر لہجے کے اندر گھاٹے میں ہے، اور ساری زندگی تگ و دو اسی بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے کو گھاٹے سے کیسے بچانا ہے اور فائدے میں کیسے لانا ہے، اور اس کا اصول محمد والے محمد نے دے دیا ہے کہ ہمارے فرامین پہ عمل کرتے رہو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی چلی جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ چاہتا تو ایک نبی کو بھیج کے بھی پوری دنیا کی ہدایت کر دیتا، یا نبی بھیجتا، ہر کسی کے ذہن میں شریعت کا پروگرام رکھ کے بھیج دیتا، ہر آدمی 14-15 سال کا ہوتا، خود ہی شریعت سمجھ جاتا، سارا آٹو پروگرام ہو جاتا، لیکن اس نے سب کچھ کرتے ہوئے ایسا کیا نہیں، اس نے مسلسل نبیوں کو بھیجا،
مسلسل اماموں کو بھیجا تاکہ قدم قدم پر ہدایت ہوتی رہے اور کوئی ذرہ، کوئی لہجہ، کوئی لمحہ ہدایت سے خالی نہ رہنے پائے. بس اجزا نہیں گرانا. اس مجلس کا پیغام بھی یہی ہے، جو بھی ہم پیغام سنتے ہیں اس کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات سے متمسک رہے. اور مقصد حیات کے جینا نہیں ہے، یہ تو مقدمہ ہے اس زندگی کے لیے جو قبر کی پہلی رات سے شروع ہو جاتی ہے. جیو اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. اس زندگی کا کیا بھروسہ؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، کھیل اور تماشا ہے. اصل زندگی وہ ہے کہ جس کا وعدہ ہم نے ذکر رکھا ہے. اگر یہ اس بات کو جان سکے، بس اسی کو جاننے کے لیے آل محمد کو بھیجا. اور یہ مجالس کا سلسلہ ہے کہ جب یہاں آؤ تو مقصد حسین سے متصل ہو جاؤ. اور حسین سے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم دین سے متصل ہو گئے. اس لیے کہ حسین دیندار سے پہلے دین ہے، حسین مستقل دین ہے. جو حسین سے متصل ہے اس کا مطلب وہ حقیقی دین سے متصل ہے. اللہ اس عزاداری کی روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ عزاداری اگر اللہ کی ایک نعمت ہے، یعنی اگر کا لفظ لگایا جان کر، اگر تو عزاداری نعمت ہے تو یاد رکھیں ہر نعمت کا سوال ہوگا. پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کتنی زندگی دی گئی، کتنا تم نے مجلسوں سے سبق حاصل کیا، کتنا تم نے علی کی سیرت پہ عمل کیا، علی کی سیرت کو جانا، علی کو کتنا تم نے مانا، اور کتنا تم نے فرش اعظم میں آنسو بہائے. ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ تمہارے غموں کا علاج فرش اعظم پر ہے. تمہارا کوئی عزیز مر جائے، اپنے غم کو ضم کر دو آل محمد کے غم میں، پھر تمہیں اپنا غم چھوٹا لگے گا. تمہاری کوئی خوشی ہو، اس خوشی کو ملا دو آل محمد کی خوشی سے، تمہیں اپنی خوشی بڑی لگنے لگے گی. یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم اپنے عزیزوں کا غم نہیں مناتے، بلکہ ہم اس غم کو غم سید الشہداء سے متصل کر دیتے ہیں. اور آٹھویں امام کا بھی کہنا یہی ہے، یبن شبیب ان کنت باقیا للشیب فابکی للحسین ابن ابی طالب. اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر کبھی کسی مصیبت میں رونے کا دل چاہے تو ہمارے جد حسین کو رو لیا کرو. طویل خطبہ ہے میرے آٹھویں امام کا، طویل روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، جب کبھی رونے کا دل چاہے حسین کو رو لیا کرو. خود امام حسین کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں انا عبرۃ المؤمنین، میں مومنوں کے آنسوؤں کی وجہ ہوں. ما من احد من المؤمنین الا وذکر امامہ، کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہ جائے. اللہ اکبر. ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہماری آنکھ میں بخشش کا اتنا بڑا سودا ہے. خدا ان آنکھوں کو ہمیں حسین سے تر رکھے، یہ آنکھیں باوضو رہے حسین کے حکم میں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کل عین بکت یوم القیامت الا من بکا علی الحسین. قیامت میں ہر آنکھ مصیبت کو روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین کو رو چکی ہے. فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اس آنکھ کو قیامت میں جنت کی بشارت دے دی جائے گی اور کہا جائے گا آج مسکرا، آج تیرے رونے کا دن نہیں ہے. ہاں ہزاروں حق یہی ہے حسین کے رونے کا کہ اگر اپنا باپ بھی مر جائے تو حسین کا غم مناؤ، حسین کا غم مناؤ. آج سال بعد بھی اگر ان مرحومین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے نا امام حسین کا، کہ چونکہ وہ حسین کے عزادار تھے آج حسین کی مجلس میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج حسین کے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر اللہ کے بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. اس سے بڑا اجر حسین اپنے چاہنے والوں کو کیا دیں گے کہ تمہارا اگر کوئی مر جائے تو جنازے کے لیے لوگ جوب در جوب آ جاتے ہیں. لوگ بیٹے کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ باپ سر سو گیا، پلٹ پلٹ کر اس کو دلاسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی اسے کھانے کا پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے پلانے کی فکر میں رہتا ہے، کوئی اس سے پوچھ رہا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ہاں عزیزوں یہی حق ہے کہ جب بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے. لیکن نہ جانے کیسے لعین تھے جنہوں نے سجاد کا بستر کیسے جلایا ہے. سجاد کا بستر جلایا گیا، سکینہ کے کان سے وہ ہمارے کھینچے گئے.
اجر عمر اللہ خدا کو بھی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار سلامت رکھے، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، جن کے نام سر مجلس لیے ان کی بھی مغفرت ہو۔ عزیزان گرامی ختم ہو جائیں گے ایام اعزاں، میں یاد کروں گا مرحوم ہمارے پچھلے سال ہوا ہمارے درمیان نہیں ہے، اس سے بڑا اجر اللہ اور کیا دیتا کہ رہتی زندگی تک خدمت میں رہے، پر آج بھی عباس کے رحم کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہی پر ان کو آرام دے دیا۔ خدا ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ رہے بھی تو مولا کے دربار میں رہے، اور جانے کے بعد بھی رہے تو حسین کے دربار میں ہی رہے۔ قیامت کا وقت ہوگا جب اس زمین سے اٹھایا جائے گا تو اسی زمین سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ بس حضراتوں کو جنہیں مسائل کی پڑھتا ہو، شام کا بازار ہے نا، سجاد کے دل پر غم تو بہت ہے، لیکن سجاد نے کبھی بابا کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں کہا میرے بابا کو کربلا میں پیاسا مارا گیا، کبھی نہیں کہا میرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے۔ ہاں جب شکوہ کیا تو یہ کہا ہم چادریں مانگتے رہے مگر ایک چادر کسی نے نہ دی، ایک چادر بھی کسی نے نہ دی۔ سجاد نے کیا مانگا ہے بتارو؟ ایک چادر مانگی ہے۔ خدا ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ شام کا بازار، شام کا بازار نہ ہوتا، شام کا بازار میرا امام کبھی بیمار نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا نا امام کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ بخار کی کیفیت میں مبتلا تھے جس وجہ سے امام پر جہاد ثابت ہو گیا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ بخار میں اتنی طاقت ہو کہ سجاد کا سر جھک جائے۔ یہ کوئی اور سبب ہے عزیزوں کہ سجاد کا سر بازار میں اٹھتا نہیں ہے۔ ہاں ہزاروں یہی سبب ہے۔ جب شام کا بازار آیا ہے سجاد کا سر جھکا ہوا ہے۔ ایک شامی نے سجاد کے قریب آ کر آواز دی۔ سجاد نے کہا حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا حل قرأت فی القرآن حامیم سجدہ، کیا تم نے قرآن میں سورہ شورى کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سورہ شورى کو پڑھا ہے۔ امام نے کہا حل قرأت فی القرآن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تم نے قرآن میں اس آیت نتیجہ کو پڑھا ہے؟ کہتا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ بتائیے کس کی آیت شان میں ہے؟ فرماتا ہے یہ آل محمد کی شان میں ہے۔ امام سجاد نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تمہیں ہم سے دشمنی کا حکم دیتا تو شاید دشمنی اتنی نہ کرتے جتنی دشمنی محبت کا حکم دینے کے بعد کی جا رہی ہے۔ حضراتو میرے امام پر اتنے ظلم ہوئے کہ شام شام کہہ کر میرے امام نے یاد کیا، شام کے کچھ مسائل منہال کو بتائے۔ امام کہتے منہال شام کی کچھ مسائل سجاد کو دادم مرخون رلائیں گے۔ سجاد ان میں سے ایک مصیبت تو یہ ہے ہمیں شام کی تنگ گلیوں سے لے جایا جاتا تھا، اور اے منہال ایک رسن میں 12 بازو بندے تھے اور ایک 4 برس کی سکینہ کا گلا تھا۔ میری بہن کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ اے منہال ہمیں جن تنگ گلیوں سے لے گئے وہاں ہم پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، کوئی ہم پر پتھر برساتا تھا۔ اے منہال جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ انگاروں کی آگ نکال کے لاتا، ہمارے سروں پہ انگارے پھینک دیتا تھا۔ اے منہال پھر ہمیں ایک ایسے بازار میں لے گئے جہاں یہودی غلاموں کو بیچا جاتا تھا، ہمیں بیچنے کی باتیں کی گئی لیکن اللہ نے انہیں اس بات کی طاقت نہ دی۔ اے منہال اب وہ قیامت کا مرحلہ آیا کہ سجاد کی غیرت قیامت تک کی مرحلہ بیان رکھے گی۔ سجاد فرماتے ہیں منہال اب شام کا دربار آیا جس کے 7 بڑے دروازے ہیں، ہمیں 3 دن دروازوں کے باہر روکا گیا، آواز دی دروازوں کو سجایا جا رہا ہے، دربار میں آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اماں فضا اب مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، آخر ہمیں دربار میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ آواز دی زینب تمہارا تماشا بنانے کے لیے دربار میں 700 آئینے لگ رہے ہیں۔ علی کی بیٹی پتھرا کے بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی اماں حاکم سے کہیے مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہی آئے، آ کر میری گردن کا خنجر کو پھرائے، ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اے سجاد ہماری ماں کا جنازہ رات میں اٹھا، سجاد میں کیسے گوارا کروں کہ شام کا دربار ہو اور علی کی بیٹی ہو۔ آ گیا عزیزو شام کا دربار، بس آخری جملہ
زحمت تمام، آپ نے حق کے گریہ ادا کر دیا۔ شام کا دربار آیا، جناب زینب کو بیویوں نے ہجوم میں لے لیا، زینب کو بیویوں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ یزید نے ایک ایک کا تعارف پوچھا، جب دیکھا کوئی بیوی درمیان میں بیٹھی ہے، لعین نے اشارہ کر کے کہا یہ عورتوں کی جرمت میں مغرور عورت کون ہے جو ہم سے کلام نہیں کرتی ہے؟ اب فضا سے رہا نہ گیا، جلال کے عالم میں کھڑی ہوئی، کہا یزید اپنے ہاتھ کو نیچے کر لے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ نبی زادیوں کی طرف اشارے کرتا ہے۔ دربار اٹھ کے زینب کو دیکھنے لگا، زینب کی طرف سب کی نگاہیں آئی۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے آواز دے کر حبشی غلاموں کو مخاطب کیا، کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ملک کی ملکہ کو نہیں پہچانتے؟ میں فضا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ سپاہیوں نے ہاتھ میں تلواروں کو نکالا، کہا یزید تیرا غلاموں سے ان باغیوں سے جو چاہے معاملہ ہو، ہماری ملکہ کے ساتھ اگر کوئی جسارت ہوئی تو ہم دربار میں بغاوت کریں گے۔ 17 تلواریں ہیں فضا کی حمایت میں چمکنے لگی۔ جناب فضا کی پشت پر زینب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کا منہ کیا، آواز دی نانا ہم شام میں اتنے غریب ہو گئے، ہماری کنیزوں کی حمایت میں 17 تلواریں نکل آئی۔ نانا میں واسطے دیتی رہی، ارے کوئی تو مجھے چادر دے دو۔ نانا تیری امت نے چادر نہ دی۔ ہائے نانا تمہاری اولاد کتنی غریب ہے، ہمارے سر کا پردہ بھی سرکار میں۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام ينقلبون